معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے علاقے یعنی کہ اپنے گاؤں کی طرف آئے ہوئے ہیں اور یہاں ایک شادی میں پہنچے ہوئے ہیں ہم۔ جیسا یہ شادی کا پورا ٹینٹ آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ بہت شاندار انتظام ہے یہاں پر۔ تو اس شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ کچھ ہمارے ساتھی لوگ ہیں اور ہمارے دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، ہمارے بھائی لوگ ہیں۔ تو ان سے آج ہم کچھ سوال کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے، بالخصوص شادی کے موٹو پر ہی۔ آج جو دقتیں ہیں شادی کو لے کر کے، بچوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، بچیوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، ان کی سیدھی اور صاف وجہ یہ ہے کہ شادیوں کے بڑھتے ہوئے اخراجات ہے نا۔ تو ان اخراجات کے بارے میں کچھ ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے تاکہ ان کا ویو ہم کو مل سکے، اور یہ جو فضول خرچی ہے شادیوں میں، ان تمام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو لئیک بھائی، آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں، شادی یہ بھی ہو رہی ہے اور شادی ایک وہ بھی ہوتی ہے جو مسجد میں کی جاتی ہے، جس میں صرف دولہا ہوتا ہے اور چند احباب ہوتے ہیں اور وہاں اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، اور ایک یہ بہت شاندار ٹینٹ لگا کر کے پورا انتظام کر کے شادیاں کی جاتی ہیں۔ آپ کے نزدیک بہتر شادی کون سی ہے اور کیا آپ اس پر اپنی رائے یا نظریہ رکھتے ہیں؟ پہلے تو میں تمام دیکھنے والے حضرات سے السلام علیکم۔ میرا اس میں یہ خیال ہے کہ جو مسجد میں شادیاں کی جاتی ہیں بطور سنت کے طور پہ جو شادیاں کی جائیں، ہم تو اس کے لیے سب سے بڑی ریکویسٹ اپنے ایمان والے بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شادیوں کا رواج جو ہے، فضول خرچی والا رواج جو ہے، وہ ان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ یہ بہت ہی زیادہ غلط ہے اور اس سے ہمارے غریب بھائی جو ہیں ان پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ شادی گھر بیچ کے نہ کی جائے، وہی گھر اپنی بیٹی کے نام کروا دیا جائے، تو اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ، ہم نے ان کی بات کو پورا سنا اور لب و لباب آپ کے سامنے ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں کہا گیا، للذکر مثل حظ الانثیین، حقوق کو واضح کیا گیا کہ مرد کو 2 حصہ اور عورت کو 1 حصہ۔ تو لڑکی کو بطور اولاد اپنے باپ کی جائیداد میں سے 1 حصہ دینا فرض ہے، اور شادی کا یہ اخراجات اتنا بڑا پنڈال لگانا ضروری نہیں ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ یہ بیجا فضول خرچی ہے۔ تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور شادی کرنے پر لمبا چوڑا خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں عالی جناب شکیل حسین صاحب، تو ہم ان سے کچھ اسلامی سوالات کرنا چاہیں گے اور ان سے پوچھنا چاہیں گے۔ تو شکیل بھائی، آپ نے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں بھی سنا کہ حضور نے تقریباً 11-12 شادیاں کی ہیں، پھر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں اور بہت سے صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی ہیں۔ تو ان شادیوں میں کیا اس طریقے کے اخراجات تھے جو آج شادیوں میں اخراجات ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں تھے۔ ایسے نہیں تھے۔ تو ایسے یہ اخراجات ہونا چاہیے یا یہ بند ہونا چاہیے یا رکنا چاہیے؟ یہ غلط ہے۔ غلط ہے یہ جی، آپ کے حساب سے کیسے ہونی چاہیے شادی جو آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ سادہ نکاح ہونا چاہیے۔ اچھا، بالکل سادہ نکاح ہونا چاہیے۔ سادہ نکاح ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ سنت بھی ہے سادہ نکاح ہونا، ٹھیک ہے، اور اس سے بیجا خرافاتوں سے بھی آدمی بچتا ہے جو شادیوں کے نام پر کی جاتی ہیں۔ تو اور کچھ اگر آپ ایسا سجیسٹ کرنا چاہو، لوگوں کو آپ کچھ بتانا چاہو شادی کے تعلق سے، تو کیا بتانا چاہو گے؟ نہیں، زیادہ تر جو ہے لوگوں کو سادہ کرنا چاہیے۔ اب لڑکے کی شادی ہے، اس میں ولیمہ کرنا چاہیے، ولیمے میں خرچ کرو، لڑکی کی شادی میں سادہ نکاح کر لو۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں، بالخصوص ہمارے ساجد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ساجد بھائی سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو شادیاں آج کے ماحول میں ہو رہی ہیں، تو ان شادیوں کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیا آپ کہنا چاہیں گے لوگوں سے؟ یہ کہنا ہے ہمارا کہ جتنا لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پیسے والے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، تو غریب جو ہے رئیس کو دیکھ کے شادی نہ کرے، اپنے سنت طریقے سے شادی کرے۔ رئیس کو دیکھ کے کرتے ہیں، ان کے گھر بک جاتے ہیں، ایسا نہ کرے، سنت طریقے سے شادی ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، یہ ساجد بھائی بتا رہے ہیں کہ سنت طریقے پر شادی ہونا چاہیے، اور سنت طریقہ سب کے سامنے عام ہے۔ جب ہم ہر چیز میں حضور کو فالو کرتے ہیں تو اپنی شادیوں میں غیروں کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب جو طریقہ ہے، بڑا عالیشان ٹینٹ لگانا اور بڑی بارات بلانا اور پھر لڑکی والے پر ذمہ داری ڈالنا، بوجھ ڈالنا،
اور طرح طرح کے ڈیمانڈ کرنا، یہ سب خرافات کے کام ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لڑکا اچھا ڈھونڈیے، لڑکی اچھی ڈھونڈیے، صوم و صلات کی لڑکی پابند ہو اور صوم و صلات کا لڑکا پابند ہو۔ اس کا بزنس کیا ہے، وہ کھائے گا کیا، کمائے گا کیا، پہنے گا کیا، یہ سب اللہ کی اس پر رضامندی پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم تمہیں وہاں سے رزق دیتے ہیں کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ میں اور بھی کچھ چند لوگ ہیں، ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے۔ جیسے یہ نوجوان آدمی ہیں، ان کا نام ہے ایاز، تو ہم ان ایاز سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ شادیوں میں اس طریقے کے عالی شان ٹینٹ اور مبالغہ آرائی کرنا، خرچہ کرنا، یہ سب درست ہے یا صحیح لگتا ہے آپ کو؟ حالانکہ شریعت کا سیدھا فیصلہ ہے کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ سیدھے سیدھے ان سے جانتے ہیں، یہ بتائیں کیا ہے آپ کی رائے؟ بس میری یہی رائے ہے کہ کم سے کم خرچہ ہو، شادی سنت طریقے سے ہونا چاہیے، جیسے ہماری مطلب جو شریعت کے حساب سے ہے، اور یہ خرچہ بے فضول خرچہ نہیں ہونا چاہیے شادی میں۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ویو دیا کہ شادی پر زیادہ خرچہ نہ کیا جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 100 لوگوں سے بھی رائے اور مشورہ لیں گے تو سب کا ایک ہی مشورہ ہوگا کہ شادی پر زیادہ پیسہ خرچہ نہ کیا جائے، شادی کو آسان بنایا جائے۔ اور جب 100 لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ شادی کو آسان کیجئے گا، شادی کو مشکل مت بنائیے گا، پھر یہ شادی کو مشکل بنا کون رہا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، سب نے کہا کہ شادی جو ہے آسانی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ 100 لوگوں سے بات کریں گے تو سارے کے سارے ایک ہی جواب دیں گے کہ شادی کو آسان کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ شادی کو مشکل کون بنا رہا ہے؟ اس میں یہ ہے میرا خیال جہاں تک ہے مولانا صاحب کہ کچھ ہماری بیٹی والوں کی بھی غلطیاں رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی عادت بدلیں، اپنی عادت یہ بدلیں کہ نہ کہ اس کی بلڈنگ دیکھیں، نہ کہ اس کی جائیداد دیکھیں، نہ کہ وہ اس کو ہینڈسم دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہماری لڑکی سے اس کا میل کھاتا ہے، اور پلس یہ لڑکا روزی روٹی کمائے گا اور دین کے راستے پر چلے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ہم اس کی جائیداد کو نہ دیکھیں۔ اگر ہم اس کی جائیداد کو دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم پہ بھی لوڈ آئے گا۔ تو ہم بھی اپنی عادتیں بدلیں، جیسے ہم لڑکی والے بھی اپنی عادتیں چینج کریں۔ اس کو اگر چینج کر دیں گے تو شاید اس کا بینیفٹ ہم کو بھی ملے گا اور میسج بھی جائے گا اچھا اس کے لیے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ نہیں، بہت اچھی بات آپ نے لئیق احمد بھائی کی ہے، اور آپ کی بات سے پورے طور پر متفق ہیں۔ 100% یہ بات سچ ہے کہ لڑکی والوں کا جو معاملہ رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ لڑکا ہائی فائی ہم کو ملنا چاہیے، صرف اس کے پاس پیسہ ہائی فائی ہونا چاہیے، اس کا مکان ہائی فائی ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی ایسا تلاش کرتے ہیں۔ ہم بھی اس بات پر غور کریں کہ شریعت میں صرف دین کو مقدم رکھنے کا بتایا گیا ہے۔ نکاح کے لیے 4 چیزیں اہم بتائی گئی ہیں، ان 4 چیزوں میں سب سے اہم چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ آپ یہ دیکھو کہ سامنے والا جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہو وہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ باقی ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دو۔ ہم نے آج یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم دین کو مقدم رکھنے کو چھوڑ کر باقی ساری چیزیں آگے رکھتے ہیں۔ اور اگر کھلے الفاظ میں کہوں تو نکاح کو چھوڑ کر، نکاح جو ہوتا ہے شادی کے اندر ہماری، نکاح کو چھوڑ کر کے باقی سارا کا سارا خرافات ہے۔ تو اس پر ہم ایک ویو اور لینا چاہیں گے جو ہمارا آخری ہوگا۔ ہمارے سڈو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے یہ شادی کو لے کر کے؟ نکاح کیا تو کہنا اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن جو ہے جو فضول خرچے ہیں ان کو روکا جائے تو ہی زیادہ اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آدمی سوچتا تو سب کچھ ہے لیکن کرتا وہی ہے۔ تو ہمارے سڈو بھائی کا بھی کہنا وہی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم 1000 لوگوں سے بھی رائے مانگیں گے تو 1000 لوگ بھی یہی کہیں گے کہ شادی کو آسان بنائیے گا، لیکن شادی کو پھر مشکل کون بنا رہا ہے؟ سب سے اہم سوال یہی ہے کہ جب سب جانتے ہیں کہ شادی کو آسان کرنا ہے تو پھر یہ شادی کو مشکل کیوں بنا رہا ہے، اور کون بنا رہا ہے؟ اور پھر اس پر شادی کو آسان بنائے گا کون؟ کوئی آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے شادی کو آسان بنانے کے لیے، کوئی اور نبی رسول پیغمبر نہیں آئیں گے شادی کو آسان بنانے کے لیے، ہم ہی کو اس کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید رکھتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی ہماری آج کے اس ولاگ میں ہیں یا ویڈیو میں ہیں، ان تمام نے جو باتیں رکھی ہیں آپ تمامی حضرات سن کر کے ضرور اس پر غور کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے والے بنیں گے، عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے، اور شادیوں کو آسان کریں گے، زنا کو مشکل کریں گے۔